نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایمان کے حوالے سے جو تربیتی سلسلہ چل رہا ہے اس میں قبر کا تیسرا سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرشتے پوچھیں گے کہ من دینک، تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے۔ اگر قبر میں پڑی ہوئی میت، پڑا ہوا انسان دین متین، دین اسلام کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہوگی اور دین اس کا فخر رہا ہوگا۔ آج تو حال یہ ہے کہ ایک بچی مغرب کی نقالی کرتے ہوئے خود کو بڑا معزز جانتی ہے۔ ایک بچہ مغرب کی نقالی کرتے ہوئے خود کو بڑا معزز جانتا ہے اور دین اسلام کے طور طریقوں کو بڑا ہی دقیانوسی خیال کرتے ہیں اور صاف بول دیتے ہیں کہ کیا کریں، ہمارا ماحول جہاں ہم رہتے ہیں وہ وہاں کا ریت، وہاں کی ریت اور رواج اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ ہم یہ کریں۔ ایک بچی اپنے گھر میں عبایا پہنتی ہے، گھر کے اوپر بہت خوبصورت سکارف اوڑھتی ہے اور خود کو بڑا ڈھک کر رکھتی ہے، لیکن یہی بیٹی جب باہر نکلتی ہے، اگر وہ جاب کرتی ہے تو، اگر کہیں وہ علم حاصل کر رہی ہے تو پھر اسے کوئی پہچان نہیں پاتا، اس کے لباس کی وجہ سے، اس کے بالوں کے سٹائل کی وجہ سے، اس کے چلنے پھرنے کی وجہ سے پوچھنا پڑتا ہے اچھا آپ وہاں کے ہیں؟ اور جب یہ پوچھا جائے کہ یہ کیا روپ ہے، گھر میں آپ کیسے ہیں اور یہاں کیسے، تو وہ صاف کہتی ہے یہاں کا ریت اور رواج یہ ہے، وہاں کا ریت اور رواج یہ ہے۔ گھروں کے اندر ظاہر ہے ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمیں اجازت نہیں ہے ایسا کرنے کی۔ کتنی ہی ہماری بیٹیاں اہل غیر کے ہاں علم حاصل کرنے گئی، انہوں نے اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھا، انہوں نے اپنے اسلامی طور طریقوں کو نہ جانے دیا، تو ایک وقت آیا کہ ان کے سکارف کی وجہ سے، ان کے سر چھپانے کی وجہ سے وہاں کا قانون ہی یہ بن گیا اور اس کو پسند کیا گیا۔ ایک بچہ اہل غیر کے یہاں علم حاصل کرنے گیا، اس نے اپنا تشخص برقرار رکھا، تو کتنے ہی ایسے نوجوان جو اسلامی ممالک سے علم حاصل کرنے وہاں آئے تھے، جو اپنی اصلیت کھو چکے تھے، جنہیں یہ یاد بھی نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان ظاہری لحاظ سے کیسا ہوتا ہے، تو اس ایک بچے کی وجہ سے، اس ایک نوجوان کی وجہ سے کتنے ہی نوجوان توبہ طائب ہوئے اور کتنی مساجد اس ایک نوجوان کی وجہ سے بنی اور کتنے لوگ اسلام کی طرف آئے۔ کسی ایک کو تو قدم اٹھانا ہی ہوگا، کسی ایک کو تو خود کو ٹھیک کرنا ہی ہوگا۔ تو قرآن کریم نے ہمیں اسلام کے بارے میں اللہ کا فرامین بتایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے ہمارے لیے مذہب اسلام کو ہمارے لیے چنا ہے
پسند کیا ہے دین، سبحان اللہ، اللہ نے پسند کر کے ہمیں دیا۔ تو دین اسلام کے اندر ایک لڑکی کا فل لباس ہے، گھروں سے جب نکلے تو سر چھپا کر نکلے۔ ایک مرد کے جسم کے اوپر لباس کے ساتھ ساتھ چہرے پر داڑھی ہے، اور زبان سچائی سے دھلی ہوئی ہے، آنکھوں کے اندر شرم و حیا ہے، کان حیاؤں والی باتیں سنتے ہیں، اور ایک لڑکی اور ایک لڑکا، ایک مرد اور ایک عورت، ان کا پورا جسم، جیسے کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ خود دعوت دینے والا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور مذہب اسلام کے داعی ہیں، یہ مذہب اسلام والے ہیں۔ تو جس انسان نے اسلام کو اپنا پسندیدہ مذہب جانا، اپنایا، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاری، اور پھر فخر جانا کہ دین اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جس پر عمل کرتے ہوئے وہ لوگ جو عرب کے امی کہلایا کرتے تھے، وہ عرب کے بدو لوگ کہلایا کرتے تھے، وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بنے۔ پوری دنیا پر انہوں نے حکومتیں کی، لیکن ان کے نہ لباس میں فرق آیا، نہ ان کی گفتگو میں فرق آیا، نہ ان کے عمل میں فرق آیا۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام وہ راج والا مذہب ہے جو دنیا میں راج کرنے آیا اور راج کروانے آیا ہے۔ کوئی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو، اور جس انسان نے بھی مذہب اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا تو قبر کے اندر وہ نہیں، وہ خوبصورت دوست، وہ ساتھی جو ایک خوبصورت جوان کی شکل میں قبر کے اندر آئے گا مدد کے طور پر، وہ جواب دے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اور میرا مذہب اسلام ہے۔ آپ دیکھیے اسلام الف اور حمزہ، الف تو اکیلا ہو، زبر سے پیش نہ تو الف ہوتا ہے نا، اور جب اس کے اوپر زیر، اس کے نیچے زیر ہے تو اسلام، یہ حمزہ ہو گیا۔ تو حمزہ یا الف، اس کا معنی الفت بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ اللہ یعنی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کائنات ساری کی ساری اللہ کی محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ کی مخلوق کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرے۔ اسلام واحد وہ مذہب ہے جو الفت و محبت کا درس دیتا ہے۔ کیسی محبتیں، کیسی الفتیں، ایک ماں باپ کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک ماں باپ کے ساتھ کیسی محبت ہے کہ جب وہ اپنی عمر کے ڈھلنے کے سفر کی طرف رواں ہوں تو انسان کو حکم یہ ہے کہ اپنے بازو کو ان کے سامنے جھکا دے، یعنی خود کو ان کے سامنے پیش کر دے، وہ چاہے جیسے کہے یہ ان کا محکوم بن جائے۔ یہ محبت ہے، اور یہ محبت ہے کہ اپنے خاندان اور اپنے قبیلے، بلکہ پوری امت محمد اور بلکہ پوری انسانیت کے بارے میں یہ کہا گیا، اور یہ اپنا ذہن بنائے کہ یہ سارے کے سارے جسم کی طرح ہیں۔ جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہو تو پورا حصہ اس تکلیف کی وجہ سے برقرار ہوتا ہے۔ یہ الفت و محبت کائنات کے کسی مذہب میں نہیں، صرف اسلام میں ہے۔ اور پھر الف کے بعد سین آتا ہے، سلامتی والا دین ہے یہ، جو دنیا میں بھی سلامتی دیتا ہے۔
جو عزتوں کی سلامتی، جو جسم کی سلامتی، جو وطن کی سلامتی، ہر چیز کی سلامتی جس سے وابستہ ہے وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ اور پھر سین کے بعد لام آتا ہے۔ لام کا معنی للہ، اللہ کی طرف، اللہ کے لیے، اللہ کی طرف جانا۔ یہ وہ اسلام ہے جو انسانوں کا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے، جو اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو لے کے جانے والا ہے، جو اللہ اور بندے کا رشتہ پکا کرنے والا ہے، جو اللہ کے بندوں کو بتانے والا ہے کہ ان کے تعلق کا سب سے پہلا مستحق اس کا رب ہے۔ اور پھر الف، الف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف احمد اور اسلام میں آخر میں میم محمد۔ اس کائنات کا مقصد اعظم، اس کائنات کو بنانے کا عظیم مقصد، وہ شخصیت، وہ عظیم ہستی اس جہان کو دینا تھا جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، اور ان کا نامی ایک احمد ہے جو کہ آخرت میں ہے، اور ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں ہے۔ یہ محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کے آئے جو کہ اللہ نے عطا کیا، اور جو محبتوں سے بھرا ہوا، الفتوں سے بھرا ہوا، یہ ہے اسلام۔ اس اسلام سے منہ موڑ کر کہاں جائیں گے؟ اس اسلام سے دور کہاں چین پائیں گے؟ کوئی سکون کی جگہ نہیں ہے، کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے، کوئی کامیابی کا مقام نہیں ہے، کوئی حفاظت کا قلعہ نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اور جس انسان نے بھی اس اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، قبر کے اندر وہی جواب دے پائے گا، دینی الاسلام، میرا مذہب اسلام ہے۔ اللہ رب العزت اسلام کے مطابق امت محمد سمیت ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہد لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔